جناب مدثر صاحب، سید مدثر فاروقی، علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے حسن بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں نے آپ کی ایک آرگومنٹ میں دیکھا تھا آپ کو حسن بھائی کسی نے کہہ دیا تھا تو آپ اس پہ غصہ ہو گئے تھے، اس لیے میں نے کنفرم کر رہا ہوں پہلے کہ میں بول سکتا ہوں یا نہیں۔ مجھے غصہ ہو گیا حسن بھائی کہنے سے؟ ہو سکتا ہے میں اس لیے تھوڑا کنفرم کر رہا ہوں، میری محبت آپ لوگ سے ہے۔ بہت سارے حسن بھائی کہتے ہیں بھائی، مجھے بس میں نے آپ گالی کے نہ دیں۔ بہت سارے آرگومنٹ دیکھے ہیں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ آپ بہترین اور بہت انٹلیکچوئل انسان ہیں، اور میں واقعی آپ کی بہت ساری جو ڈیبیٹس ہیں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور مجھے اچھا لگا کہ آپ فیکٹ پہ بات کرتے ہیں، آپ جو موضوع ہے اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ جی جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو عزت دے۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا جو یہاں پہ ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے سر، وہ نا جو حفظ کی مدارس ہیں الگ الگ طبقے میں ہوتی ہے، لیکن الہاد پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو میرا جو آپ سے سوال ہے، ایک کویسچن ہے، وہ نا ایتھیزم جو ہے اس کے تعلق سے، آپ کا چونکہ نیٹ ورک بڑا ہے، لوگ زیادہ آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ پورے دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ابھی چونکہ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بھی چیز ہے کہ ایتھیزم اور ایگنوسٹک یہ ایک دو الگ الگ چیزیں اس سمے ہو گئی۔ ایتھیزم اپنے آپ کو ایک طریقے سے ریلیجین کے طور پہ پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ پوری طریقے سے یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو پھر وہ مدعی ہو جاتا ہے، اس پہ جو برڈن آف پروف ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ لازمی ہو جاتا ہے اس کو ثابت کرنا۔ لیکن میرا جو کویسچن آپ سے یہ ہے، چونکہ ہم اب زیادہ تر جب ہم کسی ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ کسی بھی فیلسی پہ کرتے ہیں یا امپیریکل ایویڈنس پہ کرتے ہیں یا پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا نیسیسٹی بھی کرتے ہیں، پرائم کاسٹ پہ کرتے ہیں۔ میرا جو ابھی کویسچن ہے، ایک ہوا جو ایک سیشن کسی کے ساتھ ہوا، ایک چیز نہیں نکل کے آئی، تو جیسے انفینٹ ریگریس ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا اس سے سمجھتے ہیں؟ انفینٹ ریگریس آپ تعریف کریں نا، انفینٹ ریگریس اگر غیر متناہی کوئی چیز ان میں علت و معلول کا ریلیشن شپ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ ناممکن ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ انفینٹ چیزیں ہو سکتی ہے دنیا میں، انفینٹ تعداد میں، لیکن اگر ان کے درمیان علت و معلول ہے کہ ایک دوسرے کو بنا لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے، یہ ناممکن ہے۔ میں ابھی تک جو اس پہ ہوتا تھا، ہم جو آرگیومنٹ دیتے تھے وہ اس طرح دیتے تھے کہ بھائی اگر کوئی یہ بولتا تھا کہ بھائی میں کہاں سے آیا یا فزیکل ورلڈ کہاں سے آیا، تو ہم یہ بولتے تھے کہ اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے، یہ تبھی آیا ہے۔ اب جو سسٹم ہے وہ یہ ہے، جو چینج ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، جو کچھ لوگ جو بڑھ کر کے سوال آ رہے ہیں سامنے، وہ یہاں تک پہ آ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو بنایا آپ کے باپ سے، آپ پیدا ہوئے، ان کے باپ سے وہ پیدا ہوئے، تو یہ جو چیز ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے رک رہی ہے۔ ہمارا موقف ہوتا تھا کہ کہیں جا کے تو آپ رکیں گے، جس بھی آپ سپریم جو اینٹیٹی ہے اس پہ جا کے آپ رکیں گے، اور جو سپریم اینٹیٹی ہے وہی گاڈ ہے۔ لیکن ابھی جو سسٹم ہے نا، جو سامنے سے جو آ رہی ہے چیزیں، وہ یہ آ رہی ہیں کہ بھائی آپ کو رکنا کیوں ہے۔ تو میں آپ سے تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کا صاف یہ کہ آپ رک رہے ہیں یا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو رکنا نہیں ہے۔ تو آپ اس پہ تھوڑا سا عرض یہ ہے کہ پہلی بات ہے، آپ والد آپ کے خالق نہیں، والد آپ کو نہیں بنا، ٹھیک ہے نا۔ والد کو یہ انسان کے جسم میں اتنا، بھائی والد چائے بھی نہیں بنا سکتا بیچارہ، ٹھیک ہے نا۔ والد اپنے کپڑوں کے استری نہیں کر سکتا، وہ بیگم سے کہتا کر دو۔ وہ انسان کے ایک بال نہیں بنا سکتا والد، دے دو بھائی بال بنا دو بچے کا، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے بدن میں، آپ اپنے بدن میں دیکھ، آپ کے آنکھ دیکھیں، یا آنکھ کی کیا سٹرکچر ہے، یہ تو پورا چائنا اور امریکہ کے انجینئر اور بایولوجسٹ بیٹھ جانا، اس کا ایک سیل بھی نہیں بنا سکتے، اس کا ایک چھوٹا سا سیل کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ سنیں نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم انسان میں بنایا، باپ کو کیا پتا، باپ بیچارہ الف پڑھ نہیں سکتا، اس نے بچے کو بنایا۔ یہ بچہ جو بن جاتا ہے، اس کا خالق بڑا عظیم ہے، بڑا حکیم ہے، یہ خود بخود نہیں بنا، یا ایسے ہی اتفاقی طور پہ نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے، جو بہت اتنا بڑا، دنیا کے جتنے انجینئرز ہیں نا، اس کے ایک چھوٹے سے سیل کے، اور جتنے بایولوجسٹ ہیں، اس کے بدن کے کسی بھی سیل کو لے لیں، اس کے سامنے ان کا آخر دہر تک پڑھتے جائیں، اس میں پھر عاجز رہیں گے، اس کی اسرار ختم نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خود بخود نہیں بنا، اور نہ اس کو اس کے والد نے بنایا۔ پہلی بات یہ ہے، اس کا بنانے والا، آپ دنیا کے کسی ذرے کو اٹھائیں، اس کا بنانے والا اللہ تعالیٰ، یہ بہت واضح ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دہریے آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ہمیشہ سے رہے ہیں، یہ دنیا ہمیشہ سے رہی، اگر یہ دنیا ہمیشہ سے رہی ہے، بھئی ہم سے پہلے ہمارے آبا اجداد تھے، ان سے پہلے ان کے آبا اجداد تھے، اسی طرح چلتے جائیں، بھئی وہ یہ چاند ستارے یہ ہمیشہ سے رہے، تو خالق کون؟ کسی نے نہیں بنایا۔ تو آپ اگر ایتھیسٹ حضرات سے پوچھیں، وہ یہی کہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ میٹر جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہوگا نا۔ اگر ہمیشہ سے رہا ہے، یہ دنیا، یہ چاند ستارے مختلف فارمز ہیں، وہ فارمز تبدیل ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیشہ سے رہے ہیں، تو اس کو بنانے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی نے اس کو بنایا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے، اٹس امپاسبل کہ یہ اگر یہ ایک بھی چیز دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہو تو یہ پوری دنیا کا وجود ناممکن بن جاتا ہے۔
کہ پھر کوئی چیز کا وجود ناممکن ہے. اس کی وجہ کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ دن رات کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے. ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ یہ تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ دن رات، سن رہے ہو نا میری آواز آ رہی ہے؟ آپ ہیں کہ ڈسکنیکٹ ہے بھائی؟ جی آ رہی ہے. یہ دن رات کا سلسلہ، لیل و نہار کا سلسلہ ہمیشہ سے ہے. تو فرمایا کہ تم کیسے ایک غیر متناہی سلسلے کے بعد تمہاری باری کیسے آئی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا نا، ٹو دا پوائنٹ، ایک غیر متناہی، ایک انفینٹ ٹائم لائن کے بعد آپ کی باری کیسے آئی ہے؟ اگر یہ دن رات، یہ لمحات ہمیشہ سے رہے ہیں تو آپ کی باری کیسے آئی ہے؟ وہ لاجواب ہو گئے نا. جواب بہت واضح ہے. غیر متناہی کے بعد آپ کی باری آتی ہی نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ اور سمجھ رہے غیر متناہی کے بعد آپ کی، یعنی اگر یہ دنیا غیر متناہی ہے، دنیا کا وجود ہی ناممکن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر یہ انفینٹ ہے، پیچھے سے ٹائم لائن اس کا انفینٹ ہے، تو اس کا کوئی کسی چیز کا وجود ہونا ابھی ناممکن ہے. کسی چیز سب کو معدوم ہونا چاہیے، نان ایگزسٹنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ناممکن ہے. ابھی ایگزسٹ کرتی ہے، ہم اسی ڈیٹ میں، اسی ٹائم میں اسے ایگزسٹ. اس کا مطلب ہے کہ ہم سے پہلے سب، یہ اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے نہیں تھی. اس سے پہلے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا میرے بھائی؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اس نے خود اپنے آپ کو سٹارٹ نہیں کیا. کوئی چیز اپنے آپ کو سٹارٹ کر ہی نہیں سکتا اگر ایک چیز ہے ہی نہیں. اس سے پہلے نہیں تھا، یہ اس نے اپنے آپ کو سٹارٹ نہیں کیا نا. اگر آپ نہیں تھے، جب آپ دنیا میں نہیں تھے، تو آپ اپنے والدین کے لیے چائے بنا سکتے تھے بھائی؟ بنا سکتے تھے فاروقی صاحب؟ نہیں بنا سکتے. اور کوئی ڈرائیور جس کا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا، وہ ڈرائیور آپ کو پشاور سے لاہور لے کے جا سکتا ہے؟ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا نا. پیدا ہوگا تو مجھے لے جائے گا نا. ایک بس ہے جو ابھی اس کو فیکٹری سے نہیں بنایا گیا. ہم اس بس میں بیٹھ کے ابھی جو ہے پنڈی سے اسلام آباد جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. ایک منٹ میں واپس آتا ہوں. مجھے ایک چیز اجازت دیں. تو عرض یہ ہے میرے بھائی، عرض یہ ہے. تو پھر یہ اگر اس دنیا کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک لمحہ ہے، کہ اس سے پہلے لمحہ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے لمحے کا آغاز اسی سے ہوا ہے نا. اس سے پہلے لمحہ بھی نہیں ہے. تو اگر لمحہ نہیں ہے تو دنیا نہیں ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو میٹر ٹائم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیزیں، یہ ہم اور آپ جو ہے نا، مادی چیزیں، یہ ٹائم مانگتی ہیں. ٹائم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے یہ، کیونکہ ہر جسم کے وجود میں حرکت ہے. حرکت سمجھتے ہیں نا؟ موشن ہے. موشن کا مطلب کیا ہے؟ مالیکیولز حرکت کرتی ہے، ایٹمز حرکت کرتی ہے، ہم اور آپ حرکت کرتے ہیں. حرکت کا مطلب کیا ہے؟ حرکت کا مطلب ہے کہ ایک لمحے ادھر ہے، دوسرے لمحے ادھر ہے. حرکت کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک پروٹون ہے یا نیوٹرون ہے، ایک لمحے پہ وہ ایک مکان پہ، دوسرے سیکنڈ، ملی سیکنڈ میں وہ دوسرے مکان پہ. اس کو حرکت کہتا ہے نا. ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، پھر آپ چلے جاتے ہیں مدرسے، تو یہ آپ کا حرکت کیا نا. حرکت ٹائم مانگتی ہے. حرکت ٹائم مانگتی ہے. میٹر موشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اوکے؟ میٹر موشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. موشن ٹائم کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر ٹائم کا اسٹارٹ ہے تو اس وقت اس کے وجود کا بھی اسٹارٹ ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ عالم کے وجود کا اسٹارٹ بھی ہے. اس سے پہلے نہیں تھا. تو اس سے پہلے جب تھی نہیں ہے، وہ گاڑی جب نہیں ہے، تو میں اس میں کون، اس میں وہ کرایہ مفت بھی ہو نا، تو آپ اس میں بیٹھ کے لاہور تو نہیں جا سکتے نا جب گاڑی ہی نہیں ہے. ڈرائیور ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ آپ کو خاک لے کے جائے گا. پائلٹ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ پشاور سے آپ کو فلائی کر سکے گا دبئی؟ نہیں کر سکے گا نا. پائلٹ پیدا ہوگا تو کرے گا. کانا ابھی دیکھیں، ابھی کانا، جس کانے کو اللہ نے خلق نہیں کیا، آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ آپ کا پیٹ وہ بھر سکتا ہے؟ نہیں بھر سکتا نا. کانا ہوگا تو عرض یہ ہے کہ دنیا نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا. دنیا نے جب تھی نہیں تو اس کا بنانے والا کوئی اور ہے. ایک اور میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں کہ دنیا اب کسی چیز کو خلق بھی نہیں کر سکتی. میٹر یہ تو فزکس کی لا ہے نا کہ میٹر کو خلق ہی نہیں کر سکتی. یہ تو واضح ہے. خود فزسسٹ کہتے ہیں یہ فزکس کے فرسٹ لا ہے یا سیکنڈ لا ہے. میٹر کو تو خلق ہی نہیں کر سکتا. تو میٹر کو، دنیا کو، اس کو جس نے بنایا وہ اممیٹیریل ہے. جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ٹائم سے بالا تر ہے، کیونکہ ٹائم نہیں تھا، اس نے ٹائم کو بنایا. تو وہ ٹائم کے دائرے میں نہیں ہے. وہ اسپیس نہیں تھا، اس نے وہ اسپیس سے بھی بالا تر ہے. تو اس لیے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں بھائی. اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنے اشیاء کو ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹائم بھی ہے، اس کا اسپیس بھی ہے. وہ مٹیریل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا فارم ہے، اس کا شکل ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ جس نے اس دنیا کو بنایا، نہ اس کا ٹائم ہے، نہ اس کا اسپیس ہے، نہ وہ مٹیریل ہے. اور ہم جتنے، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی علیہ السلام، فرشتے جبرائیل، ان کا ٹائم، ان کا اسپیس ہے، مکان ہے، یہ جاتے ہیں آتے ہیں. وہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے. اس کے مثال یہ اور ہے. وہ بے پناہ طاقت ہے. اس نے جس دنیا کو بنایا، طاقت اس کے انفینٹ ہے. اس کا نالج انفینٹ ہے بھائی. جس نے وہ ذرے کو بنایا، مجھے آپ کو بنایا، آنکھ بنایا. ہمارے بال کے ایک بال لے لیں، اس کو مائکروسکوپ کے پیچھے نیچے ڈال دیں، عقل حیران رہ جاتی ہے. اس کا علم، نالج انفینٹ ہے. اور اس کی رحمت انفینٹ ہے. جس نے یہ دنیا بنائی، ہر طرف اس کے رحمت ہی رحمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ ایتھیزم جو ہے نا، ایتھیزم صرف اس لیے ہے کہ لوگ غافل ہیں. اللہ کی عظمت اتنی عظیم ہے، اور وہ انہوں نے اہل بیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے دور ہو گئے، اور وہ عقل نہیں اس کا استعمال ہی نہیں کرتے نا.
وَإِلَّا یہ اس میں شک ہی نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ پہ شک کرنا ناممکن ہے. اگر کوئی اچھی طرح سے ایک لمحے کے لیے سوچے نا تو اللہ کے وجود میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی وحدانیت میں شک کرنا امپاسبل ہے. نہ کہ یہ نام وہ جو لوگ شک کرتے ہیں نا وہ اس لیے شک کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا ایک تصور انہوں نے کیا نا کہ اللہ کوئی چیز ہے، کوئی جیسے کرسچینٹی میں ایک آدمی ادھر اوپر بیٹھا ہے، اس کی داڑھی ہے، اس نے اپنا ایک بیٹا بنایا جیزس کو، اس نے بھیجا، تو وہ تو افسانہ ہے. وہ تو اس میں شک ہی کیا، وہ تو سبھی اس کو وہ ایتھیسم کی بات صحیح ہے کہ اس کا وجود ناممکن ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. یا جیسے سلفیوں کا خدا ہے، وہ اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے، ادھر نیچے دیکھ رہا ہے، کبھی کبھی اوپر نیچے جاتا ہے، وہ ملائکہ اس کو اٹھا کے اس کی کرسی کو ادھر اوپر لے کے جاتے ہیں. تو لازمی بات ہے اس پہ شک ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح قرآن نے اللہ کی تعارف کرا دی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اس میں اگر انسان سوچے، سن لے بس، تو پھر اللہ تعالیٰ میں شک کرنا ناممکن ہے. جی سر آپ بات کریں. دوسرا بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ابھی جب آپ ندوی بھائی سے بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک اگزامپل لیا کسی چیز میں بات کرتے ہوئے ابن تیمیہ کا، اور اس میں آپ نے کہا کہ بھائی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہنستا ہے، دوڑتا ہے، اس کے ناخن ہیں. یہ تو ایک بے بنیادی بات ہے، شاید وہ اس ٹائم پہ اتنا علم نہیں ہوگا جو اس طریقے کی بات آئی. لیکن جو یہ ابھی بات یہ آئی کہ 3,60,000 جو ہیں وہ کونے بنائے، اس کو میں تھوڑا سا آپ اگر ڈیفائن کریں کہ یہ کسی چیز کے 4 کونے ہو سکتے ہیں. اگر آپ اس کو پھر اگر دوسرے طریقے سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر 8 فرشتے آئے اور انہوں نے عرش کو پکڑا، اور مطلب میں تھوڑا آپ یا تو یہ اس چیز کو یہ تھوڑا لگ رہا ہے کہ اس کا سائز بڑا ہے خدا کا معاذ اللہ، کیونکہ وہ تو پھر آپ قرآن کی جب آیت لے رہے ہیں کہ لیسا کا مثلی شیء، تو اس کی کوئی مثال تو ہے ہی نہیں. تو پھر یہ ڈیفائن کرنا کہ اس نے ہاتھ سے بنایا چیزوں کے اندر، اور یہ سب کی کتابوں میں ملتا ہے، آپ کی بھی ملتا ہے شاید. مجھے آپ کے سوال نہیں سمجھ آیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں دوبارہ کہہ دیں، میں دوبارہ مجھے نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جیسے آپ نے یہ ابھی ندوی بھائی سے جو بات چل رہی تھی اس میں آپ نے یہ کہا کہ بھائی ابن تیمیہ نے جو خدا کا تصور ہے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ وہ ہنستا ہے، دوڑتا ہے، اس کے ناخن ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ تو ایک ناسمجھی والی چیز ہے، کہ ایک بے عقلی والی چیز ہے. اس کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، کسی سے کیا کہیں گے کہ شاید ان کے اندر اتنا نہ ہو. لیکن آپ نے جو یہ بات ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ کہ 3,60,000، یہ کیا قرآن کے اندر موجود ہے کہ 3,60,000 فرشتوں نے پہلے؟ بھائی اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے. عرش ایک مکان ہے، جیسے دنیا ایک مکان ہے نا، ایک فزیکل مکان ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے. وہ جو عرش جو فزیکل معنوں میں آتا ہے نا، ایک مکان ہے جیسے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نہ جنت میں، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ عرش میں. اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں. اس نے مکان کا خالق ہے. وہ عرش نہیں تھا، اللہ نے عرش کو خلق کیا ہے. وہ کیسے عرش میں ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ نے مکان کو خلق کیا ہے، اسپیس کو. وہ کیسے اسپیس میں ہو سکتا ہے؟ وہ اسپیس میں نہیں ہے. یہ جنہوں نے وہ ایک جگہ مکان ہے، ایک فزیکل چیز ہے، ایک جسم ہے، بہت عظیم ہے. یہ 7 آسمان 7 زمین اس کے مقابلے میں ذرہ کا ذرہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے کچھ. وہ اتنا عظیم ہے عرش، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا ہے. تو وہ جو بھی ہے وہاں پہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ اس مکان میں ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہم نہیں کہتے کہ اللہ عرش میں ہے. اگر الرحمن علی العرش استوا قرآن مجید میں ہے تو وہاں پہ عرش سے مراد سلطنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت پہ حاکم ہے. اللہ تعالیٰ تخت سلطنت پہ حاکم ہے، نہ کہ واقعاً کوئی تخت اللہ اس پہ بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ حکومت پہ، دنیا کی حکومت پہ اللہ تعالیٰ کی طاقت حاکم ہے. اس سے مراد یہ ہے. یہ جو ایک تھیوری دی جاتی ہے کہ شاید اس کے علاوہ اور بھی دنیا ہو، تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتی ہے؟ یہ حتماً دنیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے دنیا، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ہماری دنیا جیسے کئی ہزار دنیا مزید ہیں. اس میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہاں پہ الگ الگ نبی موجود ہوں گے؟ نہیں، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. ہمارے حدیث میں کیونکہ ہمارے سامنے فزیکلی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور ان دنیا میں کیسے مطلب ان میں یہی ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمارے اس دنیا کے علاوہ 4,000 مزید دنیا یا کئی ہزار مزید دنیا ہے. وہ سب کے سب وہاں اس دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام ان پہ حجت ہے، اور وہ شیخین سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں. وہاں کے لوگ وہ جانتے ہیں، شیخین کو بھی جانتے ہیں، ان سے برات کا اظہار بھی کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین سے، اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یہ کیسے ہے ہمیں نہیں معلوم کیسے ہے، اس کی تفصیل ہمارے حدیث میں نہیں ہے، لیکن ایسا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ 4,000 دنیا یا جو بھی ہے وہ مخلوق کے حساب سے جو اسپیشیز ہیں دنیا کے اندر اس کے تعلق سے ہو. نہیں، وہ دنیا ہے وہاں پہ دنیا ہے. اہل بیت علیہ السلام بعض دفعہ اپنے اصحاب کو وہاں لے کے بھی گئے اس دوسرے عوالم میں. ٹھیک ہے نا. وہ دنیا ہے جیسے ہم لوگ گھروں میں رہتے ہیں اسی طرح ان کے، لیکن وہاں پہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں ہماری دنیا کے مقابلے میں. ہماری دنیا میں جو فقر ہے، بیماری ہے، وہاں پہ نہیں پائی جاتی. وہاں پہ نعمت ہی نعمت ہے.
یہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں کس سے، یہ قرآن سے دے رہے ہیں کیا؟ نہیں یہ حدیث میں، قرآن میں تو نہیں ہے اس طرح، حدیث میں ہے نا، روایت میں. چونکہ یہ جو آپ نے وہ دیا ہے یہ تھوڑا illogical سا لگ رہا ہے مجھے کہ کیوں اگر اللاجیکل آپ لگ رہا ہے کہ دنیا دنیا اگر میں آپ مزید جہاں دنیا ہو، اس میں اللاجیکل کون سی بات ہے؟ نہیں، مزید دنیا ہو سکتی ہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں مزید دنیا ہو سکتی ہیں، لیکن ہر دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہی میں کون سے امتی ہوں، یہ تھوڑا کیوں مشکل ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر کوئی خلق ہی نہیں کیا کوئی نبی، ٹھیک ہے نا. اس یہ دیکھو سبحان ایک الذی، ٹائم پہ ایک آدمی بلے ایک ہی جگہ پہ رہ سکتا ہے. تبارک الذی نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الكتاب على عبده، نہیں فرمایا للناس نذیرا، للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے وہ نذیر ہے، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین، اپنے لیے اللہ نے فرمایا، کون کیا فرمایا سب سے پہلے؟ اپنی تعارف، ساری تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے عالمین کا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده، نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. مبارک ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر ہو. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جہانوں والے اس کو جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے بہت غریب ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے بہت، ہم اس کو نہیں جانتے. لیکن ہم تو ایک دنیا کے بھائی، یہ ہماری جو زمین ہے یہ تو ذرہ بھی نہیں ہے اس کائنات میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو زمین جو ہے یہ تو ایک زیرو چیز ہے. یہ تو ہم اپنے وجود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہم جو ہے نا بشر جو ہے بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. ہم زیرو ہیں، ذرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری خلقت سے عظیم تر، ٹھیک ہے نا. وہ ان کو ہم نہ پہچانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ان کے عظمت کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو جانتا ہے. جیسے اس ورلڈ کے اندر تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کا معاملہ ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے ہر کسی نے اپنی کتاب آگے رکھی، اور کچھ لوگوں کے پاس کتابیں نازل ہوئیں جو رسول کہلائے، اور زیادہ تر جو تقریباً آئے ان کے پاس جو ہے وہ صحیفے وغیرہ تھے، اور جنہوں نے دوسروں کی کتابوں کے اوپر ہی جو اتفاق تھا ان کا، اور اسی کو انہوں نے تبلیغ کی اس کی. میرا جو کوشچن ہے وہ پھر یہی آ رہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ جو دوسری دنیا ہے، اگر کسی کو سمجھانے کے لیے بیٹھیں گے تو کیا وہاں پہ بھی وہی سلسلہ 1,24,000 پیغمبر کا، یا خالی نبی کریم وہ علیہ نہیں السلام کا معلوم کہ سلسلہ وہاں ہے؟ پہ کتنے انبیاء آئے ہیں، کون سے انبیاء آئے ہیں، ان کی شریعت کیا ہے، وہ کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کس طرح کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ تفصیل اس کی ہمیں نہیں معلوم. یہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، یا جب امام عصر آپ علیہ کا جو السلام آئیں گے تو پتہ چلے گا. جی تو آپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے اس میں کہ جن لوگوں کو ہم ایلینز مانتے ہیں، یا جو آؤٹ آف ورلڈ ہیں، یا نہیں دوسری جو دنیا ہے، تو ان سب جگہوں پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ انہیں ایلینز کو جو ہے، مانا جاتا ہے. ایلینز کو کوئی نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے بھائی. ایلینز جو ہے نا نہیں وہ ان آئیڈینٹیفائڈ، ایک تو موویز میں ہے نا کہ ایلینز آ گئے بھائی، وہ تو سب افسانہ ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو 4,000 سب، دنیا الگ سے مخلوق ہیں، ہمارے اب لیے سن وہ لینا دنیا کی جو سائنٹیفک اس میں ایلین کہنا ہے نا. یہ عرض یہ ہے کہ جو ایلینز ہیں یہ تو سائی فائی ہے، یہ تو سب فکشن ہے، یہ جھوٹ ہے. جو ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس ہیں، جن کو نہیں پہچانے نا کہ آسمان میں ایسے چیزیں پرواز کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، جن کو ریڈار نے پکڑا یا پائلٹوں نے دیکھا، لوگ نہیں جانتے وہ کیا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہم نہیں جانتے. وہ دوسری مخلوقات ہے اسی زمین میں سے ہیں، وہ کیا چیز ہم نہیں جانتے بھائی، وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے. اور ہمارے مذہب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ یہ لوگ جو دوسرے عوالم کے لوگ ہیں یہ فلائی کر کے ادھر آ جاتے ہیں، یہ ہم اس کو اس سے ربط دے دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا چیز ہمیں نہیں جانتے. تو لیکن دوسرے جو عوالم موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عوالم ہیں. اللہ تعالیٰ کی ملکوت بہت عظیم ہے، وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے جو غیب میں مخلوقات ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. کتنے عالم ہیں، کیا باتیں ہیں، ہزاروں کے تعداد میں عالم ہیں. اس سے زیادہ ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ تفصیلات بتا سکوں. کاش مجھے پتہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے پاس نہیں ہے. حدیث میں اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہیں، اگر بیان بھی کی گئی ہیں تو وہ کھو گئی ہیں، وہ ضائع ہو گئی ہیں، ہمارے پاس نہیں پہنچے ابھی اس زمانے میں. نہیں میں آپ سے یہ پہلے ہی بتا رہا تھا کہ میں وہ ٹائم کی وجہ سے جا کر کے وہ سو گئے، تو انشاءاللہ اگر آپ اگلے ہفتے ان کو شروع میں لے لیں تو میں ایک دم ان کو کروا دوں گا. جی موضوع کون آ گیا بھائی؟ کسی اور کو لینا ہے آپریٹر بھائی؟ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ مدثر کے ساتھ ہی کوئی مولوی صاحب ہے، اس کے لیے کچھ موضوع رکھنا ہے. اچھا مدثر صاحب آپ نے موضوع رکھنا ہے؟ جی انشاءاللہ وہ مفتی صاحب ہیں، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ آپ سے آپ تو شیعہ بننے والے ہیں، آپ خود تو شیعہ بننے والے ہیں. آپ نے میرے تقریرات سنی ہیں، متاثر ہو گئے.
دل میں تو آپ شیعہ ہیں الحمدللہ, آپ جیسے ہزاروں نہیں, اگر اہل بیت سے مولوی محبت کا نام شیعہ ہے تو بے شک ہم شیعہ ہیں. نہیں, وہ تو ان کے محبت اگر واقعاً کرتے ہیں تو کسی اور کو ان کے برابر تو نہیں بنا سکتے نا, جو ان پہ نہیں, متقدم برابر ہوئے, بالکل نہیں بناتے. جو ان پہ مقدم ہوا ہے وہ تو بالکل ہی, پھر تو وہ تو بالکل ہی ان کے خلاف ہوں گے. ان سے مقدم کیسے مانتے ہیں؟ اگر برابر نہیں مانتے تو ان پہ مقدم کیسے مانتے ہیں؟ مقدم سے آپ میں تھوڑا سمجھائیں گے آپ مجھے. یعنی جو پوری امت کے امام ہے نا, پوری امت کے امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام, یا اہل بیت علیہ السلام پہ کوئی مقدم ہے, بات یہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کوئی ان کے برابر ہی نہیں ہے تو ان سے مقدم کو تو آپ مان ہی نہیں سکتے نا. جنہوں نے ان پہ تقدم لیا, جنہوں نے کہا کہ امام علی علیہ السلام تم گھر بیٹھو, ہم لیڈر ہیں تم گھر بیٹھو, مقدم ہوا ہے نا. تو یہ بات تو غلط ہے نا, جب برابر نہیں ہو سکتے تو مقدم تو بالکل, وہ تو بالکل باطل ہے. نہیں, ہمارا موقف تھوڑا سا اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ معاذ اللہ کو اتنا کمزور تو نہیں ہے خلافت کے اوپر کسی ایسے آدمی کو بٹھا دے جو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ نااہل ہو اس کے. لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے کہ جو اہل بنو امیہ کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت علیہ حضرت السلام سے یحییٰ جو کو, ٹکرایا ہے ظاہر سی بات ہے حضرت یحییٰ دیکھو, ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے لگا کے کفار نے 2 ٹکڑے کر دیے, 2 ٹکڑے کر دیے بیچارے کے. اللہ کمزور تھا کیا؟ ابھی آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان میں اتنے بت ہیں لوگ بندر کی پجاری, لوگ وہ پتھر کی پجاری, اتنے. اللہ تعالیٰ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھ لوگوں کو یہاں پہ فریڈم دیا. فمہلہم امہلہم رویدا, یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کو مہلت دے دو, میں بھی ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہوں. اللہ کی کمزوری نہیں ہے کہ اللہ اگر بھئی اگر کوئی انبیاء بہت سارے ذبح ہو گئے, بہت سارے, یہ وقتلہم الانبیاء, قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل, پتہ ہے وہ کیسے قتل کرتے تھے؟ ذبح کرتے تھے انبیاء کو کاٹ کے دیگچی میں ڈالتے تھے, وہ زندہ بیچاروں کو یا کاٹ کے دیگچی میں ڈالتے تھے, ابالتے تھے. تو یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظلم ہوتا ہے اولیاء پر, اللہ کی کمزوری نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پہ کتنا ظلم ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی وہ لوگ ان کے انکار کرتے رہے, پتھر مارتے. یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے. یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ابو بکر خلیفہ بن گئے تو حتماً اس میں اللہ کا رضا ہوگا؟ اللہ کی رضا وہ ہے جو کتاب اور سنت میں ہے بھائی. لوگ جو کرتے ہیں نا, دنیا میں لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں, جو بھی لوگ کر لیتے ہیں اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. لوگ تو اب دیکھ, ابھی سپر پاور امریکہ ہے, اس سے پہلے برطانیہ تھا, یہ اللہ اس کی رضا ہے اس میں. اگر تو کہہ دیں کہ بھئی یہ اگر سپر پاور برطانیہ ہے تو مان لے کہ بھئی یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں, اس طرح نہیں ہے بھائی. تو خلافت راشدہ سے آپ کیا وہ رکھتے ہیں پھر؟ جو خلافت راشدہ ہے اس میں جو اللہ خلافت کے نبی راشدہ کی ہے حدیث ہے. نہیں, یہ صلاح نہیں بھئی. راشدہ جب آپ خود کہتے ہو بھئی کہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی برابر ہی نہیں ہو سکتا, وہ کیسے راشد ہو سکتے ہیں؟ وہ 3 بھئی جو مقدم ہوئے اہل بیت علیہ السلام پر, کیسے ہدایت پہ ہو سکتے ہیں بھئی؟ خود آپ کا اجماع ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو, نہ عمر, نہ عثمان کو خلیفہ نہیں بنایا. تو کیسے, جب تمہارا اجماع ہی ہے تو اس کو امام نہیں بنایا, تو یہ کیسے راشد ہو سکتے ہیں؟ کیوں انہوں سیاست نے ان کو بنایا نا, تو راشد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو امام بنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. انہوں نے پیچھے دھکیل اور خود کہتے ہیں کہ ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے راشد ہو سکتے ہیں؟ لازمی بات ہے وہ راشد نہیں ہے نا. راشد یعنی ہدایت پر صحیح لوگ. خلافت ان کے راشد نہیں ہے, خلافت ان کا بدعت ہے بھائی, اللہ کے حکم کے خلاف ہے, گناہ ہے ان کی خلافت. یہ تو بہت واضح ہے. تو پھر انشاءاللہ میں تو مفتی صاحب کہاں ہیں آپ کے ساتھ والے مولوی صاحب؟ وہ میں آپ سے بتا رہا تھا, وہ کافی ٹائم ہو گیا, چونکہ صبح کو انہیں پڑھانا ہوتا ہے تو میں نے روکا بھی ان کو, بلانے بچے ہی بھیجے لیکن وہ سو گئے. ہاں بالکل. آپریٹر صاحب سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے علی الحسن صاحب کو پیچھے پہلے بھیج دیا نا, ان کو آخر میں رکھ لیتے ہیں. ہاں ان کو آخر میں رکھ لیتے ہیں تو پہلے مولوی حضرات کو لے کر. چلیں جی, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی. صحیح ہے, بات ختم ہے آپ کی. تھینک یو. اوکے, کس کو لے لیں بھائی؟ آپریٹر بھائی.